بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء ویتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ کی یاد کرتا ہے۔ اور ایمانداروں نے جب کفار کے لشکروں کو دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے انہی کا وعدہ ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور فرما برداری میں اضافہ کر دیا، شیوائے فرما برداری میں اضافہ کر دیا۔ مومنوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ سے کیا تھا انہیں سچا کر دیا ہے، بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں، اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور اگر چاہے تو منافقوں کا سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت ایک خاص پس منظر میں غزوہ احزاب کا تذکرہ اور اس میں اہل ایمان کی آزمائش اور امتحان اور منافقین کا کردار اور مشرکین کی طرف سے جو اسلام کو ختم کرنے کی کوشش، یہودیوں کی سازش اور بدعہدی، ان تمام چیزوں کے درمیان اہل ایمان کے خلاف ایک انتہائی بڑے لشکر کو لا کر کے ان کے ختم کرنے، ان کے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایسے حالات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ نبی کا اسوہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت طیبہ آدمی پڑھے کہ مشکل ترین حالات آپ کی زندگی میں آئے تو آپ کس طرح ثابت قدم رہے اور اللہ پر آپ نے توکل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکی زندگی آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ہجرت کی شب آپ کو قتل کرنے کے لیے مشرکین مکہ کے چنے ہوئے لوگ تلواریں لے کر آپ کے دروازے، لیکن آپ بالکل مطمئن۔ غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جب مشرکین مکہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے غار تک پہنچ گئے تو اس وقت تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں اللہ کے رسول تو ہمیں دیکھ لیں۔ آپ کو تشویش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تھی کہ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے انتہائی اطمینان کے ساتھ جواب دیا، امتوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جن کا تیسرا اللہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ رب العالمین کے اوپر توکل، مشکل ترین حالات میں بھی اللہ پر ہی مومن بندے کو توکل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ سبق موجود ہے، اور آپ کی ذات کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رب العالمین نے اسوہ اور نمونہ قرار دیا۔ اسوہ اور نمونہ ہر معاملے میں آپ کی رہبری، آپ کی رہنمائی اور آپ کے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ ایک آدمی اگر دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور آپ کے اصول اور آپ کے بتائے ہوئے ضابطوں کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپناتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کرتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت نہیں۔ آپ سے حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ کی ذات کو تمام ذاتوں سے بڑھ کر مانا جائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حتی کون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین،
اللہ کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے نزدیک حتیٰ تکون والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمہاری اپنی ذات، تمہارا باپ، تمہارے بیٹے اور دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر کے میں نہ ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر ایک آدمی کے نزدیک اگر نہ ہو جائے، اللہ کی قسم ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تمام ذاتوں سے بڑھ کر محبت کرتا۔ آپ کو صحابہ کرام کی زندگی میں یہ چیز نظر آئے گی۔ اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا صحابہ کے بارے میں کہ میرے جو صحابہ ہیں، صحابہ کرام، ان کو اسوہ اور نمونے کے طور پر اپنانا، تو صحابہ کرام کو نمونے کے طور پر، اسوے کے طور پر جو پیش کیا اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا ان لوگوں نے ایمان لایا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی کی بات جب آتی تو ساری باتوں کو، ساری ذاتوں کو قربان کر دیتے تھے اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ، اور آپ کی بات کے سامنے تمام باتوں کو آپ اٹھا کر دیکھیے۔ بدر کے میدان میں آپ صحابہ کرام کے سامنے ان کے اپنے خون، باپ، بھائی، ماموں، چچا کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے، ان سے ٹکرا گئے اپنے خون سے۔ بڑی محبت اور عقیدت کسی سے تھی، اگر اللہ کے نبی کی ایک بات آئی ان کی بات کو قربان کر دیا۔ ایسی آپ کو صحابہ کرام کی زندگی میں سینکڑوں مثالیں ملیں گی۔ اللہ کے نبی کی ذات پر دوسری ذاتوں کو قربان کرنا اور اللہ کے نبی کی ذات اقدس کو سب سے عظیم ماننا، یہ بولنے میں بڑا اچھا لگتا ہے اور سننے میں بھی، لیکن عمل اصل چیز ہے۔ ورنہ آدمی دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں آپ کی ذات کو سب سے بڑھ کر کے مانتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب دو ذاتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، آدمی کو کسی سے محبت اور عقیدت ہے، اس کا نبی کی ذات کے مقابلے میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو نبی کی ذات کو قربان کرتا ہے یا اس کی ذات کو جس سے محبت اور عقیدت ہے۔ ہمارے یہاں تو قدم قدم پر یہ چیز ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوے اور نمونے کو اپنانے کی بات کرنے کے باوجود اگر سیاست والے لوگ ہیں تو اہل مغرب ان کا اسوہ اور نمونہ ہے، اور اگر مذہبی لوگ ہیں تو نہ جانے کتنے لوگوں کو اسوہ اور نمونہ بنا لیا ہے لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر کے۔ اب اس میں بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل دین نہیں پہنچایا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری اور رہنمائی نہیں کی؟ بہت آسان کر کے دین کو نہیں سمجھایا؟ بہت سارے سوالات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اسوہ اور نمونہ بنانا ہر معاملے میں، اب صرف اتنی بات نہیں کی، میں نے پچھلے ہفتہ کچھ اشارہ کیا تھا۔ اگر عقیدے کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کی تعلیم پر عمل کرنا۔ ہمارے یہاں بدعقیدگی دیکھیے کتنی ہے، قدم قدم پر شرک کی تعلیمات، شرک قدم قدم پر ہمارے یہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آئے تو بیٹھے آ کر کے آپ کے ہاتھ میں کوئی کڑا تھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ کس کی ہے؟ کیا واہنہ نامی بیماری، یعنی اس میں ہاتھ پتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا اگر اسی حالت میں تمہاری وفات ہو جائے تو تمہاری نجات نہیں ہوگی، اچھے نہیں ہوں گے اس سے، لیکن اللہ رب العالمین جس چیز کو آدمی مانتا ہے اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے اس کو لوگوں نے اختلافی مسئلہ بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتروا دیا اسی وقت، اور اسی وقت صحابی نے اتار دیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من لقت تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک، یہ گنڈا اور یہ تمیمہ تعویذ یہ لٹکانا ہے شرک۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک سفر میں اللہ کے نبی نے کہا اگر کسی اونٹ کے گلے میں کوئی تانت اور یہ تمام کوئی چیز ہو تو اس کو کاٹ کر کے پھینک۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اس کو لوگ اختلافی مسئلہ سمجھتے ہیں، عام بات ہے۔ اللہ کے نبی کو اسوے اور نمونے کو اپنانا۔ اللہ کے نبی نے تکلیف میں کیا ارشاد فرمایا؟ دعائیں بتائی۔ ہر قسم کی بیماری کے وقت اللہ کے نبی نے دعائیں بتائی ہے۔ آپ کو فلاں بیماری ہے تو یہ دعا کیجیے، فلاں بیماری ہے تو یہ دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مختلف مواقع پر کوئی حادثہ ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی تکلیف ہو، آدمی کو خوف ہو کہ اس کے اوپر کچھ کیا جا سکتا ہے، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ اس وقت کیا ہے آپ کا نمونہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کو دعائیں بتائی۔ یہ دعا پڑھ لو اگر آپ صبح 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، رات تک کسی بھی قسم کے حادثے، جادو ٹونا ہر چیز سے آپ محفوظ ہو۔
نظر بد لگی. ہمارے یہاں دیکھیے بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. اسوہ اللہ کے نبی کا اپنانا صرف عقیدے کی چیز ہوتی ہے. نفع اور نقصان کا مالک کون؟ اللہ. بچانے والا حادثات مصیبتوں سے کون ہے؟ اللہ کے نبی کی تعلیم دیکھیے. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے لوٹ رہے تھے, غزوہ تبوک سے. سفر بڑا مشکل تھا, موسم بڑا سخت تھا. ایک مقام پر جب پڑاؤ ڈالے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے ایک درختوں کو خالی کر دیا کہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے اور اکیلے بالکل آپ آرام کریں اطمینان سے. ایک آدمی بہت دنوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ٹوہ میں تھا کہ موقع ملے اور آپ کے اوپر حملہ آور ہو, آپ کو قتل کرے. 18 مرتبہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی کل کوششیں کی گئی ہے, اس میں سے ایک یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلوار آپ نے درختوں سے ٹانگی اور آنکھ لگ گئی. اس واقعے میں بے شمار اسباق ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا کے تمام انسانوں سے بالکل الگ تھی. ایک مرتبہ آپ لیٹے ہوئے تھے, سوئے ہوئے تھے, اٹھ کر آپ نماز پڑھنے لگے. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کی آنکھ لگ گئی تھی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرا معاملہ دوسروں سے الگ ہے, میری آنکھ سوتی ہے لیکن دل جاگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد صحابہ سے کہتے ہیں جیسے تم کو میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں, بالکل الگ معاملہ تھا لوگوں سے. لیکن اس کے باوجود جب آپ کی آنکھ لگی تو آپ کی جو تلوار لٹکی ہوئی تھی اس مشرک نے اس تلوار پر قبضہ کر لیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آدمی کو اونگ آ جائے, نیند آ جائے تو اس کی اپنی چیز بھی اس کے اختیار میں نہیں رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ. اونگ نیند کی ایک چھوٹی سی شکل ہے, یعنی آدمی جب اونگتا ہے پورا سوتا نہیں, یعنی نیند طاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ, تم غیر اللہ سے مانگتے ہو. غیر اللہ میں یہ صفت نہیں ہے. ہر کسی کو اونگ بھی آتی ہے, نیند بھی آتی ہے. اور نیند اور اونگ آنے والے کا کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں. اونگنے والا رب نہیں ہو سکتا, بچانے والا نہیں ہو سکتا, وہ خود نہیں بچ سکتا. اس کو اور چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھیے. ایک ٹاٹا سومو کے اندر کتنے لوگ بیٹھے؟ اگر بہت مشکل سے بیٹھے تو 10 لوگ یا 6-7 لوگ. اس کو ایک ڈرائیور اگر چلا رہا ہے, بامبے جانے کے لیے نکلے یہاں سے, راستے میں اس کو اونگ آ گئی, کیا ہوگا؟ گاڑی چلاتے ہوئے اگر اس کو اونگ آ گئی تو کیا ہوگا؟ یہ 10 مسافر جو ہیں بجائے بمبئی جانے کے راہی ملک عدم ہو جائیں گے. مسلمان رہے تو قبرستان اور نہیں تو شمشان گھاٹ پہنچیں گے. یہ معاملہ ہو جائے گا. اونگنے والا جب 10 آدمیوں کو لے کر کے گاڑی چلا رہا ہے اور ان کو نہیں بچا سکتا, خود نہیں بچ سکتا, دوسروں کو کیا بچائے گا؟ اب جو سو رہا ہے یہ تو بہت آگے کی چیز ہے. اب اس کے بعد جو مر گیا ہے وہ اس سے آگے کی چیز ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تو اللہ کے نبی جب اونگ آئی آپ کو, یعنی نیند لگی آپ کو, تو آپ کی تلوار پر قبضہ کر لیا. یعنی آدمی کی اپنی چیز اپنے اختیار میں نہیں رہتی ہے, دوسری کی چیزوں پہ کیا اختیار رہے گا؟ وہ بھی مرنے والے کچھ زندہ نہ ہو. خیر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی, اس نے تلوار تان لی اللہ کے نبی اور آپ سے پوچھا بتاؤ تم کو کون بچائے؟ انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہ. سکون کے ساتھ. یہ مشکل ترین حالات میں جان پر بنی ہوئی ہے تو کس پر توکل؟ اللہ پر. معمولی سی بیماری میں عقیدے کا سودا نہیں کرنا ہے, معمولی سی تکلیف میں عقیدے کی سوداگری نہیں کرنا ہے, معمولی سی جان پر بھی بنائے. اللہ کے نبی نے کہا او قتلتا او حرکتا, شرک نہیں کرنا, چاہے قتل کر دیے جاؤ چاہے جلا دیے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جواب دیا اللہ. ایک دوسری روایت کے الفاظ ہے کہ فرشتے نے اس کے سینے پر مارا, وہ لڑکھڑائے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لپک کر اسے تلوار چھین. جب اللہ کے نبی نے تلوار اٹھا کر کے اس سے پوچھا بتا تجھ کو کون بچائے گا, تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا آ. اب یہاں پر ذرا سا فرق دیکھیے, نبی نے کیا کہا؟ کون بچائے گا؟ اللہ. تو نبی کا ماننے والا کیا کہے گا؟ وہی کہے گا نا جو نبی نے کہا, اس کو مانتا ہے کہ اللہ. اب اس نے کیا کہا؟ کافر نے. اس کو کافر کہتے ہیں, وہ کافر تھا, بعد میں ایمان لائے.
تو کیا کہا اس نے؟ رسول اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کیا. جو زندہ نبی کی طرف اشارہ کرے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کافر. کسی مردے کی طرف اگر کوئی اشارہ کہے گا تو اس کو کیا کریں گے؟ کیا کہیں گے اس کو؟ عقیدے کی بات بتا رہا. نبی کو ماننے والا کیا کہے گا؟ اللہ. اور نبی کو نہیں ماننے والا بندوں کی طرف اشارہ کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اسوے کو اپنانا عبادات میں اپنی مرضی نہیں چاہیے. جیسی اللہ کے نبی نے بتائی، جتنی بتائی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو کچھ تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. کتنی پابندی کرنا ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دعا بتائی. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے وہ دعا یاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس میں ایک لفظ تھا نبیوں کا، میں نے یاد کر لی. دوسرے روز جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے نبی کو میں نے وہ دعا سنائی، مگر آپ نے ایک لفظ وہاں بدل دیا. نبیوں کا جو لفظ تھا وہاں پر رسول ہوگا. نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے. رسول جو ہے، نبی جو ہے، وہ پچھلے نبی کے دین کے اندر جو کچھ خرافات آ جاتی ہے اس کو صاف کر کے اس کی شریعت کو آگے بڑھاتی ہے. لیکن رسول جو ہے پچھلے نبیوں کی تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ان کو کتاب اور رسالت احکامات بھی دیتا ہے. تو رسول اور نبی میں یہ فرق ہے. تو کیا پڑھا؟ رسولوں کا افضل. لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میں نے کل کیا یاد کرایا؟ صحابی کہتے ہیں نبیوں کا. تو اللہ کے نبی نے کہا یہی پڑھو. یعنی ایک لفظ ایک دعا میں بدل نہیں سکتے. اب ہمارے یہاں تو بے شمار عبادتیں لوگوں نے بنا دی ہے، ایک لفظ نہیں بدل سکتے. اسوار نمونہ یہ ہے، ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں اگر ہم نے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں کی تو دنیا کے اندر کیا ہے جانتے ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اس دین میں ہر وہ چیز جس پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے وہ باطل اور مردود ہے. دین میں یعنی کسی بھی معاملے میں جب ہم عمل کر رہے ہیں تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے. کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. اور ہر بدعت کا گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو عبادت نبی نے جیسی بتائی، یہ آدمی کا فریضہ ہے کہ وہ جانے کہ نبی کا حکم کیا ہے. پوری دنیا کے لوگوں کے بارے میں آپ نے جان لیا، کوئی فائدے اور نقصان کی چیز نہیں ہے. لیکن نبی کے بارے میں آدمی نے نہیں جانا، سمجھ لیجیے گناہ گار ہے. اس کا نقصان آخرت میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز 50,000 سال تک اللہ کے جناب میں بندے کھڑے رہے، حیران پریشان. اللہ رب العالمین تمام انبیاء کو حوض دے گا اور سب سے بڑا حوض اللہ کے نبی کا ہوگا، حوض کوثر. وہاں سے جو ایک پیالہ پی لے گا پھر اس کو پیاس کا اور بھوک کا احساس نہیں ہوگا. ورنہ اتنی شدت کی گرمی ہوگی سورج سوا نیزے پر ہوگی، افراتفری کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کو اسی حوض کوثر سے جام کوثر پلائیں گے فرشتوں کے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری پہچان یہ ہوگی کہ تمہارے اعضائے وضو، یعنی وضو کرتے وقت ہم جن چیزوں کو دھوتے ہیں یہ چمکے. تو ایسے کچھ لوگ حوض کوثر کی طرف بڑھیں گے جن کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف جام کوثر کو بڑھائیں گے، فرشتے ان کو روک دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے آنے دو انہیں، یہ میرے امتی ہیں. اللہ کے نبی سے فرشتے حکم دیں گے، فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی سے اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے آپ کے دنیا سے آ جانے کے بعد انہوں نے دین میں اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں بڑھا لی. کتنا ہیبت ناک منظر ہوگا. کائنات کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ سو کر من غیر آبادی، دور کرو ان کو مجھ سے، اقال دیے جائیں گے. یہ بدعت کا نقصان ہے. تو عبادات جو کچھ نبی نے بتائی ہے. اب معاملہ ہماری جو گھریلو زندگی ہے، ہماری جو کاروباری زندگی ہے، ہماری جو سیاسی زندگی ہے، ہماری جو تعلیمی زندگی ہے، ہمارے جو رشتے اور ناطے ہیں، ہماری جو گھریلو زندگی ہے، پوری زندگی میں نبی کے اسوے کو اپنانا، نبی کے طریقے کو اپنانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب گھریلو زندگی میں صرف چھوٹی چھوٹی مثالیں دی.
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو تم سے کٹے تم اس سے جٹو، جو تمہیں محروم کرے تم اس سے عطا کرو۔ رشتہ داروں کے بارے میں جو تم سے کٹے تم اس سے جٹو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے، شادی کے موقع پہ ہم لوگ پہلے لسٹ دے کر دیکھتے ہیں، کوئی ایک آدمی دیا تو اس کو ایک آدمی، اچھا اس کے آگے رکا نہیں آیا تو اس کو نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جو تم سے کٹے تم اس سے جٹو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ یہ میرے ٹائم کھڑا ہوا تھا کہ پوچھا تھا کیا؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا۔ صلہ رحمی، رشتہ جوڑنا، اللہ کے نبی کے سامنے ایک مرتبہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میں اپنے رشتہ داروں کو جوڑتا ہوں، مجھ کو کاٹتے ہیں، میں ان کو عطا کرتا ہوں، مجھ کو محروم کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ خیر خیر کرتا ہوں، وہ میرے خلاف سازش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو اللہ کی طرف سے تیرا ایک مددگار۔ کتنا بڑا فائدہ ہے رشتہ جوڑنے کا، جانتے ہو؟ ہم کو یہ نہیں کہا جو تم سے کٹے تو تم سے جٹے تم اس سے جٹو، وہ تمہارے یہاں آ رہا ہے تو تم آؤ، وہ تم کو پوچھا ہے تم نہ، جو تم سے کٹے تم اس سے جٹو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کسی بھی صورت میں رشتہ نہیں توڑنا ہے، کسی بھی صورت۔ میں صرف ایک حدیث بتاؤں، اور پوری دنیا کے انسانوں کو دو فائدے ایسے ہیں اس میں، رشتہ جوڑنے میں دو فائدہ جو دنیا کا ہر آدمی چاہتا ہے، دنیا کا ہر آدمی، پوری دنیا کا ہر انسان۔ اور اللہ کے نبی نے کہا یہ دونوں چیزیں رشتہ جوڑنے سے کیا؟ پہلی چیز عمر، آدمی اگر 100 سال کا بھی ہو جائے اس سے پوچھو تو 20 سال کی پلاننگ بتائے گا، وہ کبھی نہیں بولے گا ہو سکتا ہے کہ اگلے سال یا اگلے مہینے میں رہوں، کبھی نہیں بولے گا۔ ہر آدمی کو، حالانکہ کسی کو نہیں معلوم کہ موت کا وقت کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ صلہ رحمی یعنی رشتہ اگر جوڑو گے عمر میں برکت ہے۔ اور دوسرا آدمی مال کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ سونے کی ایک وادی اگر آدم کے بیٹے کو دے دی جائے تو دوسرے کی خواہش کرے۔ دیکھو پہلے بولتا ہے آدمی کہ اللہ ایک چھوٹا سا گھر، چھوٹا سی گھر ہو گیا تو پھر اور بڑا، پھر اور بڑا، ایک پلاٹ، پھر 2، پھر 50، پھر 100، بڑھتا ہی نہیں ہے، پھر ایکڑ پہ آیا ہے۔ پہلے سینکڑوں، پھر ہزاروں، پھر لاکھوں، پھر کروڑوں، مگر اس کی کمی ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی بڑے مالداروں کے پاس جاؤ تو سب سے زیادہ پیسے کی ضرورت مند وہی رہتی ہے، ابھی یہاں اتنا بھرنا ہے، یہاں اتنا بھرنا ہے، یہاں یہ سب چلتا ہے۔ تو آدمی کی مال کی آواز، اللہ کے نبی نے کہا اگر تم صلہ رحمی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور عمر میں برکت دے گا، یہ نسخہ ہے۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے شادی بیاہ کا جب موقع ہوتا ہے، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، نکاح جو ہے، نکاح یہ رشتہ میاں اور بیوی کا ہم مناتے ہیں، منتا تو بڑی سی ہے لیکن اس کے لیے ہم کو اختیار دیا گیا، ہم انتخاب کریں۔ مگر جو دوسرے رشتے ہیں، چچا، ماموں، خالہ، نانی، بوا، پھوپھا، یہ تمام رشتے کون؟ یہ اللہ کے دیے، ہمارے اختیار میں تھا کہ ہم اپنی مرضی کے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، نہیں ہمارے اختیار میں، یہ سب ہمارے دیے، اللہ کے دیے ہوئے رشتے ہیں، ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے دیے ہوئے رشتوں کا ہم احترام کریں۔ ہم جب بناتے ہیں تو اس کا کتنا احترام کرتے ہیں، اماں ابا بھائی بہن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کے جو ہم بناتے ہیں، جو اللہ نے بنایا ہے ان رشتوں کا احترام کریں۔ ہمیں ہماری پسند ناپسند کے لوگ ہیں، ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے اللہ نے اگر ہم کو صاحب مال بنایا اور ہمارے رشتے دار غریب ہیں تو ان کو بھولے نہ، یہ ہماری جنت کا سامان ہے، ان کی اگر خیال رکھیں، ان سے ہم کر ہمدردی کریں، ان کو وقت بے وقت ٹیکہ دیتے رہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ہمارے یہاں مزاج دیکھیے، اسوہ رسول کو اپنانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بہت مالدار خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ جا کے اللہ کے نبی سے پوچھو میں آپ کو صدقہ دے سکتی ہوں؟ کہا میں نہیں پوچھوں گا، تم جا کر پوچھو۔ غیرت آئی، یہ آئی تو ایک خاتون اور کھڑی ہوئی تھی حضرت عائشہ کے گھر کے پاس، انصاری، تو پوچھا کس لیے آئے ہو؟ بولے ایسا ایسا ہے، تو بولے میں بھی تو اسی کے لیے آئی کہ ہم اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتے ہیں کیا؟ زکوٰۃ نہیں، صدقہ جو عام صدقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی سے جب پوچھا حضرت عائشہ نے ام المؤمنین، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں ڈبل ثواب ہے، ایک صدقہ دینے کا اور دوسرا رشتہ جوڑنے کا، صلہ رحمی، ڈبل ثواب۔
اب ہمارے یہاں دیکھیے مسجد میں آدمی دے رہا ہے, مدرسے میں دے رہا ہے, بہت اچھی بات ہے, بالکل اللہ کے گھر میں دینا چاہیے, اللہ کے دین کے لیے دینا چاہیے. کہیں کوئی سوسائٹی میں پروگرام ہے تو دیکھو اس کی مہمان خصوصی میں نام لکھ لیے تو پھر تو ایک الگ بڑا ڈونیشن ہے, چیف گیسٹ کا بنا. لیکن اپنے رشتہ دار ہم نے کتنی مرتبہ تلاش کیا, پوچھا, ایک آدمی گھر میں کما رہا ہے, 5 بچے ہیں, اکیلا بوجھ لے کر چل رہا ہے, کتنی کمائی ہے اس کی, اسی کرانے سے وہ بھی سامان خریدتا ہے جہاں سے ہم خریدتے ہیں. ہم کو اپنے اخراجات معلوم ہو تو اس کی کمائی دیکھ کر کے ہم کو سمجھ لینا چاہیے ہے یا نہیں. تلاش کرنا چاہیے نیکیوں کو, مختلف ہیلے بہانوں سے اپنے رشتہ داروں کو دینا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں ہمارے یہاں من چاہی نیکی کا مزاج ہے لوگوں کا, رب چاہی, من چاہی اور رب چاہی نیکی کا فرق کیسے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں, ذاتی طور پر اصل میں میرے ساتھ پیش آیا. میں ایک مرتبہ نائی کے یہاں بیٹھا ہوا تھا, ایک جگہ سے, کافی پرانی بات ہے, لاؤڈ اسپیکر میں آواز آ رہی تھی دعا مانگنے کی, لمبی دعا. تو وہ صاحب بتانے لگے نائی یہ کیا چل رہا ہے, کہنے لگے کہ فلاں صاحب حج پر جا رہے ہیں, 4تھا حج ہے. تو اب یہ بھی چالو ہو گیا ہے کہ خاص طور سے اس کے اسپیشل دعا مانگنے والے ہوتے ہیں جو آتے ہیں, لمبی دعائیں, پورے علاقے کا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب اللہ میں اخلاص دے, حج کرنے جا رہے ہیں. یہ ہے نہیں کہیں قرآن و حدیث میں, صحابہ نکلے, اللہ کے نبی نکلے, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حج کیا, کسی نے بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے دعا کا اہتمام نہیں. مگر ابھی تو ہے ہی. خیر جب اس نے بتایا 4تھا حج, تو میں نے کہا اس کے رشتہ داروں میں کوئی غریب نہیں ہے, حج ایک مرتبہ فرض ہے, اس کے بعد تو نفل. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, چائے منگوا لی, 12 سال کا دبلا پتلا ہوا تھا, لباس بھی بس بالکل ہلکا پھلکا تھا, چائے لے کر آئے. تو نائی مجھ سے کہتا ہے کہ حافظ صاحب آپ نے پوچھا تھا نا اس کا کوئی رشتہ دار ہے. میں نے کہا یہ لڑکا اس کا سگا بھتیجا. کون سی نہیں, کون سی نہیں, سگا بھتیجا اس وقت چائے ریسیو کر رہا ہے جب اس کے یہاں دعا مانگی جا رہی ہے, اور آواز وہاں تک آ رہی ہے جہاں پر وہ کام. رب چاہی نیکی جب کریں گے کوئی دیکھے گا نہیں, اللہ کچھ. لیکن یہاں الحاج کون نہیں, کئی حج کی ہیں الحاج, ہر سال عمرے پر جا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, اللہ تم کو اور زیادہ مال دے. رمضان میں اگر آدمی عمرہ کرتا ہے تو حج کا ثواب ملتا ہے. لیکن آپ کا قریبی رشتہ دار ضرورت مند ہے, مجبور ہے, اس کو رہائش کے لیے مکان نہیں ہے, کرائے کے مکان میں بڑی مشکل سے کرایہ بھرتا ہے. جب کرایہ بھرتا ہے تو جیب میں پیسہ نہیں رہتا ہے, بچے کی ٹوٹی چپل سلا کر کے چلاتا رہتا ہے, بستہ پھٹا رہتا ہے, لیکن کرایہ لینا ہے, بستہ ویسے ہی چلا رہا ہے. ہر سال عمرہ اپنے قریبی رشتہ داروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, کیا تعلیم دی ہے, اپنے رشتہ داروں کو جوڑو, غربا مساکین کا خیال ہے. باغیرت آپ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھائے. ہمارے یہاں تو بڑا عجیب معاملہ ہے. اچھا اس میں بھی ایک چیز ہے, جب آدمی دینے پر آتا ہے تو مالک یوم الدین بن کر دیتا ہے. نماز پڑھا, سوال کرنا شروع, اللہ کے نیک بندے یہ اللہ پوچھے گا, وہ بھوکا اس کو کھانا کھلا, تجھ کو ثواب یقینی ملے گا. مگر ہم لوگ بیٹھ کے حساب لے لیں, فلاں کام کرتا ہے یہ, ارے اس کے بچوں کی ضرورت ہے, اس کا بچہ بیمار ہے, اب وہ پان کھا کے آئے تو اس کے پان پر چلا گیا, ٹھیک ہے وہ غلط, مگر ایک پان میں آپریشن کا پیسہ آ جانے والا تھا, اس کی اسکول کا ڈونیشن چلے آ رہا تھا, فیس ہو جانی تھی ایک میں. ہمارے یہاں حساب کتاب کا, ہم کو نیکی کرنا ہے. یہ ایک پہلو بتا رہا ہوں, رشتہ جوڑنا. ہر وہ معاملہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو تو سب سے پہلے آدمی کو چاہیے اپنے قریب کے لوگوں میں نظر ڈالے, دیکھے کہ ہمارے رشتے داروں میں کون کس حالت میں ہے. سردی کا موسم ہے, کہیں بغیر سوٹر کے تو نہیں ہے, بغیر کمبل کے تو نہیں ہے, تہوار قریب ہے, کیا صورت حال ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, روزانہ 4 پھل لے کر کے ہم اپنے گھر آ رہے ہیں. ہمارے قریبی رشتے داروں میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو ایک پھل بھی لانے میں تھک جائے. مختلف مواقع بہت ضروری چیز ہے, بڑی نیکیاں ہیں, چپکے سے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے نبی کی سیرت میں سب چیزیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے رشتے دار جو لوگ بھی آتے سب کو عطا کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ کے لوگوں نے کیا کہا تھا اللہ کے نبی کو جب مکہ فتح ہوا؟ یہ کون لوگ تھے جو اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے در پہ صحابہ کرام کو وطن کے کپڑوں پر ہجرت پر مجبور کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجرم کی حیثیت سے سب سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا توقع ہے تم کو میرے سے؟ کہا آپ کریم ہیں، کریم بھائی ہیں اور آپ سے کرم کی توقع ہے کہ آپ رحم کریں گے۔ آپ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو انتم الطلقاء، آج کسی پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، سب کو معاف کریں۔ ہمارے یہاں تو معمولی چیزوں پر انتقام کا جذبہ، رشتے کٹ جانا، تعلقات ختم ہو جانا، یہ ایک پہلو۔ مالی امور میں ہم جو کماتے ہیں، تجارت کرنے والے لوگوں سے، لین دین کرنے والوں سے سوال کرو، بڑی مشکل سے ایسا آدمی ملے گا جو ایک دم کلیئر، ارے بڑا ٹائم آ رہا تھا، ابھی مارکیٹ میں بڑی تنگی ہے، آج ہم نے وعدہ کیا کہ اس کو پیسہ دے دیں گے، اور اس کے بعد جب وہ پیسہ نہیں لے، مارکیٹ میں بہت تنگی چل رہی ہے۔ اللہ کے نیک بندے، آپ نے تنگی کی شرط لگائی تھی کہ تنگی نہیں رہے گی تو تمہاری تو تھوڑا آگے جائے گی۔ ان اللہ کان مسئولا، تم سے پوچھا جائے گا وعدے کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی کتنی سخت، منافق ہوتا ہے جو وعدہ خلاف ہوتا ہے۔ کتنا ہمارے یہاں تجارت کے میدانوں میں، مجھ کو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، گجرات کے ایک غیر مسلم نے سنا، بولے مالیگاؤں کے مسلمان سود نہیں کھاتے، بولے ایسے بھی لوگ ہیں جو سود نہیں کھاتے۔ مجھ کو اگر موقع ملے تو میں ایک مرتبہ مالیگاؤں جا کر کے تجارت کروں گا۔ وہ زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ مالیگاؤں میں آیا وہ اور بزنس کیا اور کسی کو پارٹنر بنا کر کے لگ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد مرزا غالب روڈ کی ایک دکان پر بیٹھا تھا، بولے میں بات نہ آدھی سنا تھا کہ مالیگاؤں کے لوگ سود نہیں کھاتے، پوری بات نہیں سنا تھا۔ بولے تو میرا مدعی کھا گیا، جو اصل مڑی تھی وہی کھا گیا۔ میں طاہرہ مسجد میں خطبہ دیتا تھا، مجھ کو آج تک وہ واقعہ ہے۔ تو عموماً ایسا ہوتا تھا کہ کوئی شہر میں واقعہ ہو، معاملہ ہو، تو آ کر کے لوگ خطبے کے موقع پر کہتے تھے، بالکل وضو کرتے ہوئے کہ مولانا اس پر بولے۔ ایسا بہت ہوا۔ تو ایک روز میں وضو کرنے کے لیے بیٹھا تو ایک آدمی میرے بازو میں آیا اور کہنے لگا کہ حافظ صاحب آج اخبار دیکھے؟ میں نے کہا میں خطبے سے پہلے نہیں دیکھتا، آئے تھے اور یہ سب دیکھنا رہتی ہے، کیا بولنا ہے۔ اس نے جیب سے اخبار نکالا ایک مقالی، اس میں خبر تھی کہ ایک غیر مسلم 26 سال تک کے ایک شخص کے اندر کرایہ دار تھا ان کے مکان پر، اور بنا کسی تکرار کے ایک جملے پر بنا 1 روپیہ لیے جگہ خالی قلب شہر میں۔ تو اس کی ایمانداری کا تذکرہ تھا۔ بولے دیکھیے، میں نے کہا خود پر اسی پر، کتنے شرم کی بات ہے، کتنے شرم کی بات ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت والا شہر مالیگاؤں، جہاں ایمان والوں کی اکثریت ہے۔ خبر کس کو کہتے ہیں پہلے آپ یہ سمجھیے، خبر کہتے ہیں خلاف واقعہ، یعنی نارمل اگر کچھ چل رہا ہے اس سے ہٹ کر اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ خبر ہوتی ہے۔ جیسے ہم لوگ سب کوئی کھانا کھائے دوپہر کا، اب کسی دن پورا مالیگاؤں کھانا نہ کھائے تو خبر بن جائے گی کہ آج مالیگاؤں والے نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، خلاف واقعہ۔ تو ہمارے شہر میں بھی خالی نہیں کرنے کا مزاج ایسا ہے، پرانے کرایہ دار مسجدوں کا لے کر کے روم بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں روپیہ کرایہ، 5-5 روپیہ 10-10 روپیہ، شرم نہیں آتی کرایہ دیتے ہوئے، پرانے ایگریمنٹ کا چل رہا ہے۔ تو ایمان والوں کے شہر میں ایمانداری خبر بن جائے، یہ تو شرم کی بات ہے۔ یہاں تو بےایمانی خبر بننا چاہیے کہ ایک آدمی نے بےایمانی کیا، ایمانداروں کے شہر میں ایمانداری خبر بن جائے، شرموں میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نمونہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کے ہر شعبے میں، گفتگو میں جھوٹ بولنا۔ ہمارے یہاں آج واٹس ایپ کا دور ہے، کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی تبصرہ کر دینا، انتہائی منفی باتیں، جھوٹ بھی مشہور ہو تو اس کو پھیلا دینا بنا تحقیق بات۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے کہا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ ہمارے یہاں فارورڈ کرنا شروع کر دے، کسی کو برے لقب سے نہ پکارنا۔ ہمارے مخالف کے لیے ہمارے پاس القاب کیسے ہوتے ہیں، کتنے
اگر صاحب علم بھی ہے تو اس کے لیے بھی کتنے گھٹیا تفسیر الفاظ ہوتے ہیں. ہم سے عمر میں بڑا ہے, بزرگ ہے, تو اس کے بارے میں بھی کتنے گھٹیا تفسیر ہوتے ہیں. ولا تنابزوا بالالقاب, بیسل اسم الفسوق بعد الایمان, کسی کو برے لقب سے نہ پکارو. یہ سب اسوہ رسول میں داخل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شدید ترین دشمن کو بھی کبھی برے لقب سے آپ نے پکارا, کبھی غلط نہ بولے لہجے میں کسی سے گفتگو کی. گفتگو کے لیے کب کیا بولنا, غیبت نہیں کرنا, چغلی نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, گالی نہیں بکنا. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں کیا ہم ایسے مکانات کو تلاش کر کے نکال سکتے ہیں جہاں کوئی گالی بکنے والا نہ, نکال سکتے ہیں. یہ کھڑی سچائی ہمارے سماج اور معاشرے کی, اسوہ رسول کو اپنانے کا حکم دیا گیا. ہماری گفتگو میں اور زبانوں میں کہاں ہے اسوہ رسول؟ معمولی چیزیں نہیں. کہاں ہے اللہ کے نبی کا اسوہ نمونہ؟ نرم گفتار, نرمی کے ساتھ بات چیت. آج معمولی باتوں اور جو جھگڑا ہے, جو نزاعت اور اختلاف ہے, اللہ کے نبی نے کہا مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے اس کا بھائی محفوظ ہے. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں معمولی باتوں پر نوجوانوں کا یا ہتھیاروں کا آزادانہ استعمال کرنا, جان لیوا حملہ, قتل و غارت گیری کی رپورٹیں, یہ کیا ہے؟ اسوہ رسول کو اپنانا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کا بھائی محفوظ رہے, ہمارا پڑوسی محفوظ رہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہے, اپنی بیوی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. اپنی بیوی کے اوپر ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے اس کے ساتھ, بیمار ہے, علاج کی توجہ نہیں, اس کو فرصت ہی نہیں ہے. رات ہو رہی ہے, دوست و احباب کے مجلس میں جا کر بیٹھا ہوا ہے, وہ بیچاری منتظر. اہلیہ کے ساتھ, بچوں کے ساتھ ناانصافی. جتنا وقت بیوی کو دینا چاہیے, جتنا وقت بچوں کو دینا چاہیے, کیا ہم دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون, جنت میں جانے والوں کی پہچان اللہ نے بتائی ہے. کن کو اللہ جنت دے گا؟ جو لغو چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے. آج ہمارے یہاں کم عمر بچے ہیں تو موبائل کے اوپر وہ کھیل رہے ہیں گیم, نوجوان ہیں تو واٹس ایپ اور فیس بک. 10 آدمی ہوٹل پر بیٹھے ہوئے ایک ساتھ, سارے دوستوں میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے, سب کے ہاتھ میں موبائل. اللہ کے نیک بندے, جب ایسا ہی کرنا ہے تو گھر جا کر بیٹھ, مجلس میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ہمارے دوست تو 2 بیٹھے ہوئے, ہم لوگ موبائل نکال لیے, اب وہ ہم سے ملنے کے لیے آئے, بات کرنے کے لیے ہم اپنے لگے. وقت ضائع کرنا, فلمیں دیکھنا, ڈرامے دیکھنا, غلط سلط چیزیں. والذین هم عن اللغو معرضون, عشاء کی نماز کے بعد بلا وجہ نہیں جاگنا چاہیے. یا تو قرآن و حدیث کی کوئی مجلس ہو, یا آپ عبادت کر رہے ہو, یا آپ کسی مریض کی عیادت میں ہو, یا کسی جنازے میں ضرورت کے تحت, یا آپ اپنی بیوی کے پاس جاگو. لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں دیکھیے, رات میں تو زندگی جوان ہوتی ہے, 11-12 کے بعد تو ہم لوگ ذرا سا, حالانکہ یہ وقت ہوتا ہے ہماری اہلیہ کے ساتھ وقت گزارنے کا. اس کے ساتھ دن میں کیا ہوا, ساس ہے, اس کے ساتھ نند ہے, جٹھانی ہے, دیورانی ہے, گھر میں کچھ نہ کچھ ڈھیلا پتلا معاملہ ہوتا رہتا ہے. اب اگر ہم سویرے پہنچ جائے تو اپنا دکھ درد تو بیان کر دے, اور ہم اس کو تھوڑا تسلی دے دیں, تو چھوٹا سا زخم بڑا پھوڑا نہیں کرتا. مگر جس کاندھے پر اس کو سر رکھ کر کے درد و غم بیان کرنا ہے, وہ کاندھا تو دوستوں کے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. کس سے بیان کرے, وہ کس سے شیئر کرے؟ آدھی رات جب ہو جاتی ہے تو آدمی گھر پہنچتا ہے. کتنا نقصان ہے اس کا. میں ایک واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں. میں جے پور گیا سفر, جب جے پور پہنچے تو رات کے 1:30-2 بجے, اور میرے سر میں بڑا شدید درد. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا چائے پیو گے؟ چلو چائے پی کر آتے ہیں. تو کہا کہ حافظ صاحب آپ اس سے پہلے آئے ہیں جے پور میں؟ بولے کبھی نہیں. بولے آپ کہہ رہے ہیں چائے پینے, بولے تم کو پینا ہے چائے تم کو. تو کہا ٹھیک ہے چلو. ہم لوگ نیچے اترے, گیٹ مین سے ہوٹل میں انتظام تھا, ہوٹل میں رکے تھے. گیٹ مین سے میں نے پوچھا کہ یہاں قریب میں مسلم بستی ہے؟ کہا بالکل پیچھے. بولا چائے مل جائے گی؟ بولے ہاں مل جائے. اور جو لوگ پیچھے کی گلی میں گئے تو زندگی جوان تھی. ہمارے نوجوان بیٹھ کر بین الاقوامی مسائل حل کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کے صدر کو یہ نہیں بولنا چاہیے. ہمارے ہندوستان کا وزیر اعظم یہاں چوک گیا. اس کے اپنے گھر میں اس کو کیا کرنا چاہیے تھا, اس کی اپنی زندگی میں کیا نہیں کرنا چاہیے تھا, اس پر نہیں. بین الاقوامی مسائل بیٹھ کر کے حل کر رہے ہیں, باکڑوں میں بیٹھ کر توڑ رہے ہیں. تو میرے دوست کہنے لگے کہ تم کو کیسے معلوم؟ میں نے کہا میں اس قوم میں پیدا ہوا ہوں, میں اپنی قوم کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں.
اسی لیے میں دیکھ لیا تھا کہ یہ پوری مسلم بستی ہے، اسی لیے میں نے آپ سے کہا مولانا ابوالکلام کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ رانچی جیل میں بند تھی۔ 4 بجے رات کو جب جیلر انگریز روڈ مارنے آیا تو مولانا کچھ لکھ رہے تو وہ کہتا ہے آپ کے ساتھی لوگ سو گئے اور آپ لکھنے پڑھنے میں ہیں۔ تو کہا کہ ان کی قوم جاگ گئی، میری قوم سو رہی، مجھ کو ان لوگوں سے زیادہ جاگ گئی۔ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں تم کامیابی چاہتے ہو تو رات کے چند گھنٹے چرا لو، سویرے اٹھ جاؤ، کم سو، مگر رات کے چند گھنٹے ضائع کر دو میں ترقی نہیں کروں۔ معاف کیجیے گا، ہم اس وقت اپنے بستروں کو چھوڑتے ہیں جب دوسری قوم دن بھر کی پلاننگ اور منصوبہ کے بندی کر کے ایکشن میں آ چکی ہوتی ہے۔ جب ہماری قوم کا جوان ایرانہ بستر چھوڑتا ہے، ہم دوسری قوموں سے مقابلہ کریں گے۔ یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا؟ فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جانا، بستر چھوڑ دینا۔ اس کے کتنے فوائد ہیں یہ ایک الگ بات ہے۔ تو اللہ کے نبی کے اسوے کو اپنانے کا مطلب یہ کہ ہمارا رشتہ، ہمارا کاروبار، ہماری گفتگو، ہماری تہذیب، ہمارا رہن سہن سب اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو، ہماری عبادات سب۔ دنیا کے سب سے کامیاب انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسے جانثار کسی کی نہیں کہ آپ کے ایک اشارے پر گردنیں اڑا دے۔ ایسا آپ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں کہ پورا کے پورا مال لا کر کے آپ کے گھروں میں نچھاور کرتے ہوئے اپنے خون کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ ایسے کسی سے محبت کرنے والے کہہ نہیں سکتے۔ سب سے زیادہ محبوب اس بنیاد پر اپنے اعمال اور افعال اور کردار کی بنیاد۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں عمدہ نمونہ موجود ہے۔ اس کے لیے بس اگلی جملوں کے بعد ترجمہ کر کے جملہ کہنے کے بعد سمیٹ دوں۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات، کیونکہ اللہ سے جب ملاقات ہوگی تو کون کامیاب ہوگا؟ جس کو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ضابطے، اللہ کے نبی کے مطابق جس نے زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے تمام تعلیمات دے دی ہے، تو اللہ کی توقع اور آخرت، مرنے کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیسی زندگی گزاری، کیا کیا، اپنی مرضی والی یا میں نے جو اپنے نبی کے ذریعے کہا تھا وہ والی۔ اللہ کے نبی سے پوچھے گا کیا تم نے پہنچا دیا تھا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرمائیں گے ہاں گواہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو جو آخرت اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے، اب دیکھیے قیامت کا ایک منظر صرف پیش کر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذ هذا القرآن مہجورا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جناب میں کھڑے ہوں گے کہ رب العالمین نے انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مقدمہ قائم کرے گی۔ اور قیامت کے روز ظالم جب اللہ کی جناب میں کھڑا ہوگا تو کیا اللہ نے ارشاد فرمایا یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ظالم اس دن اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست اور حبیب نہ بنایا ہوتا، رسول کی اتباع پہنی کی ہوتی، ان کو اپنا خلیل بنایا ہوتا۔ اب کتنے خلیل ہیں آدمی کے، کبھی نفسانی خواہشات ہے، کبھی انا ہے، کبھی غصہ ہے، کبھی شخصیات ہے، ان کو نہیں سمجھتا کیا؟ آپ نے دیکھ ہی نہیں رہا کہ نبی کی بات کیا ہے، صحابہ کا مزاج کیا تھا۔ آخری بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اگر ان کی فضیلت پر مجھ جیسا کم علم آدمی کہنا چاہے تو 1-2 نہیں 50 پروگرام میں کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مانگا تھا اللہ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا اللہ ابو جہل ابن ہشام اور عمر ابن خطاب میں جو تجھ کو محبوب ہے اسے ہدایت دے اور اس کے ذریعے اس دین کو قوت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں مسلمان تھے، اس سے پہلے صحابہ دار ارقم میں چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ آپ جب ایمان لائے تو پہلی اعلانیہ نماز کعبۃ اللہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول اسلام پر ہوئی۔ 2 سب میں مسلمان نکلے تھے، ایک میں حضرت امیر حمزہ تھے اور ایک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے قبول اسلام سے پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے اوپر ظلم ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد جس نے ہم کو مارا ہم نے اس کو مارا۔ مسلسل اسلام کو عروج ملا،
اللہ کے نبی کہتے ہیں جس گلی سے عمر گزر جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس گلی سے شیطان کا داخلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر میری امت میں کوئی محدث کس کو کہتے ہیں؟ جس کی زبان وحیوں سے مل جائے، وہ عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو مشورہ دے رہے ہیں، 7 مقامات ہیں اسے۔ اللہ کے نبی کو مشورہ دیا، اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیج کر ان کی تائید کی۔ اللہ نے تائید کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیصلے تھے اسی کے مطابق اللہ نے حکم نازل فرمایا، تائید نہیں معاف کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین نے وہی حکم نازل فرمایا، یہ معمولی اعزاز نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری مثال موسیٰ کی طرح ہے، نبی کی طرح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل بیان فرمائے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قمیص دیکھی بہت لمبی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص تھی، زمین میں لٹڑ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا اس سے مراد علم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں، لیکن ان کا واقعہ دیکھیے، یہ صحابہ کا مزاج ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تلوار نکال لی، کہا جو بولے گا معاف ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے منبر پہ قرآن کی ایک آیت پڑھی، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جب یہ آیت سنی تو ایسا لگا میرے پیروں میں طاقت ہی نہیں ہے، بیٹھ گیا۔ اللہ کا کلام آیا، ختم بات۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ آپ حج تمتع کے قائل نہیں تھے۔ آپ کے بیٹے سے کسی نے کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کے والد حج تمتع کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرما حضرت عمر اور آپ کے بیٹے دونوں کا۔ کیا کہا آپ نے؟ شریعت میں بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلی گئی، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مزاج ہے۔ نبی کی بات آنے کے بعد کیسی فضیلت ہے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن نبی کی بات آنے کے بعد بے شمار مثالیں دی جائیں گی۔ پہلا اختلاف صحابہ میں ہوا خلافت کا، سقیفہ بنو ساعدہ میں سب بیٹھے تھے، ایک حدیث اللہ کے نبی کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی، الائمۃ من القریش۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ امارت قریش میں ہوگی، سب خاموش، سارا اختلاف ختم ہو۔ آج ہمارے یہاں کتنا اختلاف حدیث رسول آنے پر ختم ہوتا ہے۔ ارے وہ مونا کو بھی تو کچھ سمجھتا ہوگا نا، ان کو بھی تو اللہ کے نبی سے زیادہ سمجھتا ہے۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا، اسوہ نمونہ اللہ کے نبی کی ذات، دین کے معاملات میں بھی، سماجی معاشی ہر کامیابی ہم کو صرف اسی کی بنیاد پر مل سکتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے اسوہ نمونے کو اپنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی کے اسوہ نمونے کو اپنانے کی توفیق دے، قیامت کی رسوائی سے محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، بس ترجمہ ایک مرتبہ ذرا سا رہ گیا تھا، جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ نبی کے اسوہ اور نمونے کو اپنانے والا ہے، ورنہ کتنا بھی دکھاوا کرے یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین اپنے نبی کے اسوہ اور نمونے کو پانے کی توفیق دے۔ الہ العالمین زندگی کے تمام امور اور تمام معاملات میں تیرے نبی کے ذریعے جو ہدایت ہم تک پہنچی ہے رب العالمین، تیرے نبی کا جو اسوہ ہے رب العالمین اس کو اپنانے کی توفیق دے۔ الہ العالمین تیرے نبی، تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت